الرحمن الرحیم. میں ہوں سلیم شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں سراج ٹی وی اسکائی 760 پر. دنیا بھر میں اس وقت جتنے بھی محبان وطن اپنے وطن کی مٹی کا قرض اور فرض نبھانے میں مصروف ہے، ان سب کو کہتا ہوں السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان. ناظرین کرام، یوٹیوب اور فیس بک کے ساتھ ساتھ اسکائی 760 پر آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب اور فیس بک کا یہ پروگرام ہے وہ بعد ازاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ریکارڈڈ ہیں اور ہمیشہ محفوظ رہیں گے آپ کی ان محبتوں کی طرح جو کم و بیش 1 کروڑ وہ پاکستانی جو اوورسیز پاکستانی کے نام سے پکارے اور گنے جاتے ہیں، جنہیں جانا جاتا ہے، جو زر مبادلہ کے بھیجنے کا وہ مؤثر سورس ہے. آج کا پروگرام ہم ان پاکستانیوں کے نام کرتے ہیں. ہمارے ساتھ مہمان ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں، اور مہمانوں کا تعارف کرانے سے قبل میں آج کے موضوعات کی طرف چلوں تاکہ پھر آپ کو بھی آپ کے ان سوالوں کا جواب مل جائے جو آپ نے ہمیں مختلف ٹائموں پر ٹیکسٹ میسج کر کے، ایک فون کال کے ذریعے سے، ہمارے ہاٹ لائن نمبر کے ذریعے سے ہمیں کہا ہے، ریکویسٹ کیا ہے کہ آنے والے مہمانوں سے جن کا آپ جان چکے ہیں ان پوسٹرز کے ذریعے سے جو گزشتہ روز سے ہماری ویب سائٹ پر اور چینل پر موجود ہے، پوچھیں گے مہمانوں سے کہ آزاد اور خود مختار پاکستان کیسے ممکن ہے. ایمنسٹی اسکیم کے حوالے سے بات چیت ہوگی، ساتھ ساتھ پاکستان کی آئندہ حکومت کتنا عرصہ چلے گی یہ بات بھی ہوگی. پاکستان کے کل قرضوں کی بات جب آتی ہے تو وہ بھی بڑا اہم سوال ہوگا، اور آج انشاءاللہ ہمارے مہمان آپ کو بالکل ایگزیکٹ فگر کے ساتھ وہ جواب دیں گے جو آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب بنے گا. پی ٹی آئی کی حکومت گئی ہے، 3.5 سال انہوں نے گزارے ہیں، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت اور دوسری حکومتوں میں فرق کیا تھا. یہ مماثلت اور موازنہ تقابلی جائزہ جو ہے وہ ہمارے مہمان آج آپ کے سامنے رکھیں گے. پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بڑے عرصے سے 73 سے 48 سے ذکر چل رہا ہے. جب لیاقت علی خان صاحب کا وزارت عظمیٰ کا دور تھا، اسی خارجہ پالیسی کے بارے میں بات ہوگی. کل سے آج تک اور آنے والے کل تک وہ خارجہ پالیسی ہے کیا اور ہونی کیا چاہیے، پھر کون سے ملک پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. پھر اعجاز الحق صاحب کے حوالے سے بات ہوگی انشاءاللہ، اور انہوں نے پھر ہمیں کیا کہا یہ بات بھی انشاءاللہ کریں گے. لیکن مہمانوں کی طرف چلتے ہیں. مہمانوں میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈائریکٹر ہیں، رہ چکے ہیں SA کارپوریٹس ناردرن فیلڈ لمیٹڈ UK کے، ڈائریکٹر ہیں بریم انویسٹمنٹ لمیٹڈ، ڈائریکٹر ہیں وکٹری سٹی لمیٹڈ، ڈائریکٹر ہیں باربری لمیٹڈ UK، ڈائریکٹر ہیں بریم امپائر لمیٹڈ UK کے، ڈائریکٹر ہیں لاک وڈ روڈ کے انویسٹمنٹ لمیٹڈ ہیں، اور ڈائریکٹر ایٹ SOT فلمنٹ لمیٹڈ ہے UK. فارمر ڈائریکٹر یہ رہ چکے ہیں فار ایسٹ ریسرچ سینٹر ہانگ کانگ سے حوالے سے، اور فارمر پرنسپل ایٹ نووا کالج آف کامرس لاہور، اور یہی نہیں بلکہ فارمر پرنسپل ایٹ سول کالج آف کامرس راول پنڈی. پھر جناب اس کے علاوہ اپنے مہمان کی طرف جب جاؤں گا تو یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے یہ اتنا لمبا سفر جب طے کیا تو کتنا وقت لگا. فارمر پریزیڈنٹ ایٹ IBMS یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد، اور اسٹڈی انہوں نے کی ہے MPhil ماسٹر آف فزیالوجی philosophy in human resource، اور اسٹڈیز ماسٹرز آف کامرس M.com in accounts at یونیورسٹی، آگے میں نام نہیں پڑھ پا رہا، اسٹڈی بیچلرز آف کامرس BCom ایٹ گورنمنٹ کالج آف، آگے بھی یہ بھی نام سامنے نہیں آ رہا، اور پھر جی گورنمنٹ کمپریہنسو اسکول ساہیوال سے ان کا تعلق ہے. UK میں رہتے ہیں، ساہیوال پنجاب یعنی کہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے سے ان کا تعلق ہے. نام ہے اس مایہ ناز شخصیت کا. اگر میں تعارف کرانے میں کچھ کمی رہ گئی ہے تو وہ وقت کی کمی آڑے آ رہی ہے. ہمارے مہمان ہیں حسن افضل رانا صاحب. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. سلیم بھائی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے تو بہت لمبا تعارف کرا دیا. میں تو ایک سادہ سا انسان ہوں، اور سادگی کی مثال، عاجزی، حلیمی، انکساری کی مثال ہمارے مہمان ہیں. 3 کتابوں کے مصنف ہیں، آپ اکثر انہیں سنتے ہیں، ان کے خیالات سے مستفید ہوتے ہیں. جناب جہانگیر اشرف صاحب، السلام علیکم. السلام علیکم جناب. ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ جناب.
میں نے وہ گلا نہیں ہونے دیا آپ کا کہ بھائی بہت لمبا تعارف تو انہوں نے کہہ دیا، تو میں نے کہا چلو کیونکہ بہت سارے مہمان آپ کے سفر ٹھیک رہا آپ کا آتے جاتے، راستے میں آج رش بھی بڑا تھا، بس تھوڑا سا روڈ بھی سیٹرڈے بھی ہے، شاپنگ بھی ہے، فٹ بال وغیرہ کا بھی ایشو ہے، سماجی ایشوز بھی بیچ میں تقریبات شامل ہیں، آج ہی کے دن ختم بھی ہوتے ہیں، دوائیں بھی، خوشیاں بھی، غم بھی، سب کچھ ساجھا ہوتا ہے، کیا کیا جائے۔ ناظرین اکرام، کل رات میرے ساتھ 60 سال کی لگ بھگ کی خاتون سفر کر رہی تھی، اور وہ برطانیہ کے NHS سے وابستہ ہے، برمنگھم کے سب سے بڑے ہسپیٹل میں چیف اکاؤنٹنٹ ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ مجھ سے نو انٹری والی، مجھ سے نو رائٹ ٹرننگ والی ایک روڈ کے اوپر میں نے گاڑی داخل کر لی، رائٹ ٹرن لے لیا جہاں پر رائٹ ٹرننگ کی اجازت نہیں تھی، دائیں طرف مڑنے کی اجازت نہیں تھی۔ میرے پیچھے پولیس کی گاڑی تھی، انہوں نے فوراً اس روڈ میں گاڑی لے کے آئے، میرے ساتھ بچے بھی تھے، اور وہ بچے پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، دو بچے تھے، ایک بندے کی گنجائش تھی، 2 پولیس والے تھے، ایک ان بچوں کے ساتھ بیٹھ گیا اور ایک میرے ساتھ آگے بیٹھ گیا۔ بچوں کے میں سے ایک بچے کے ہاتھ میں ایک کار تھی، اور کار کھلونا کار، اور وہ پولیس والی کار تھی۔ تو پولیس والے نے اس کو پوچھا یہ پولیس والی کار کیوں اٹھائی ہوئی ہے؟ تو اس نے بولا میں بڑا ہو کے پولیس افیسر بننا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے یہ پولیس کی گاڑی اٹھائی ہوئی ہے، میں سوتا ہوں تو بستر پر میرے ساتھ یہ گاڑی ہوتی ہے، کھیلتا ہوں اسی کے ساتھ کھیلتا ہوں، اور اٹھتے بیٹھتے یہ میرے ساتھ ہوتی ہے۔ اور جو ابھی یہ باتیں اس سے ہو رہی ہیں پولیس والے کی، اگلی سیٹ پر جو پولیس والا ہے اس کی طرف بھی ہم چلتے ہیں، تو وہ پولیس والا اس خاتون سے پوچھتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کیا غلطی کی ہے؟ میں نے کہا نہیں مجھے معلوم تو نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہاں رائٹ مڑنا منع تھا، شاید میں رائٹ موڑی ہوں۔ تو اس نے کہا ہاں بالکل یہی بات ہے، آپ رائٹ مڑنا منع تھا اور آپ موڑی ہیں، کیا واقعی آپ کو نہیں معلوم تھا؟ اس نے کہا ہاں واقعی مجھے نہیں معلوم۔ تو پولیس والے نے کہا میں پوائنٹس تو نہیں دیتا آپ کو، لیکن میں آپ کو فائن کرتا ہوں، ٹکٹ دیتا ہوں، وہ آپ نے 40 50 60 پاؤنڈ جو اس خاتون نے مجھے بتائے وہ آپ نے پے کرنے ہیں۔ تو وہ یہ کہہ کہ پولیس والے تو چلے گئے، لیکن خاتون مجھ سے جب یہ بات کر رہی تھی، کہتی ہیں کہ بڑے شائستہ طریقے سے، اخلاق سے، تہذیب سے، مہذب انداز سے پولیس والوں نے مجھ سے بات کی، بڑے شستہ انداز میں، میرے بچے دہشت زدہ نہ ہو جائیں پولیس کی یونیفارم کو دیکھ کر، پولیس والوں کے کلام کو سن کر، باتیں سن کر دہشت زدہ نہ ہو جائے۔ وہ خاتون کی آنکھوں میں آنسو تھے اور مجھ سے کہہ رہی تھی کاش میرے دیس کی پولیس، میرے وطن کی پولیس لوگوں کے دروازے نہ توڑے، ان کی بیویوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو بالوں سے پکڑ کے نہ گھسیٹے، ان کو ٹھڈے نہ مارے، ان کے دروازے توڑ کر ان کے گھر کی تہس نہس نہ کر دے، ان کی چادر اور چار دیواری کو، جس کے بڑے چرچے ہیں، جس کے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں۔ اس دیس میں، جس دیس میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، قلم قبیلے کے لوگ، صحافی برادری بول نہیں سکتی، پوچھ نہیں سکتی کہ حضرت یہ اثاثے کہاں سے بنائے ہیں، حضرت یہ الیکشن تو ہوا نہیں اور الیکشن سے قبل ہی آپ تاثر دے رہے ہیں فلاں کی حکومت بننی ہے، فلاں فلاں اس میں شامل ہوگا۔ آپ کون ہوتے ہیں لوگوں کو یہ تاثر دینے والے، یہ پکچر دکھانے والے؟ وہ خاتون کہہ رہی تھی۔ یہ باتیں جانیں گے آج اپنے مہمانوں سے بھی، اور ایمنسٹی انٹرنیشنل ایک ادارہ ہے، ایک ایمنسٹی اسکیم بھی ہے پاکستان کے اندر، اس بارے میں بھی بات ہوگی۔ اور اسی بات سے شروع کرتے ہیں، حسن افضل رانا صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بار ہمارے پاس آئے ہیں، یوٹیوب اور ٹیلی ویژن کے اوپر آپ نے اکثر انہیں بولتے، بتاتے، کچھ کہتے سنا ہے۔ امید ہے آج جس طرح سنیں گے سراج ٹی وی میں ایک نیا اضافہ محسوس کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ شہزاد بھائی، بہت شکریہ۔
ایمونیسٹی اسکیم کی آپ بات کر رہے تھے، تو میں سیدھی سی بات کروں گا کہ بزنس مین کے لیے نہیں ہوتی. میں پہلے بھی کہتا ہوں بزنس مین جو ہے نا وہ ریگولر ٹیکس پیئر ہوتا ہے، وہ ٹیکس پے کرتا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو ٹیکس نیٹ ورک کے اندر آنا ہی نہیں چاہتے. ہم تقریباً 4 سے 5 اب تک ایمونیسٹی اسکیمز لانچ کر چکا ہے پاکستان، لیکن جن لوگوں نے لیا وہ بار بار لیتے ہیں، انہوں نے لیتے رہنا ہے. آپ نے بیسیکلی میرے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو میں ان لوگوں کو اچھا نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں لانچ ہی نہیں کرنی چاہیے. آپ کو ٹیکس کا نیٹ ورک جو ہے نا اس کو چینج کرنا چاہیے. آپ اس نیٹ ورک کے اندر ان لوگوں کو لے کر آئیں جو ابھی اس نیٹ ورک کے اندر نہیں ہیں. جن لوگوں کی ایج 60 یا اس سے اوپر ہو چکی ہے انہوں نے ایک مائنڈ سیٹ بنا لیا ہوا ہے، وہ چینج نہیں ہوگا. لیکن جو ینگسٹر لاٹ ہے جو آ رہی ہے جن کی ایج 18 سال ہے، آپ اس کو فوراً نیٹ ورک کے اندر شامل کر لیں. ٹیکس نیٹ کے اندر جب آپ ان کو شامل کر لیں گے، آپ اس کو ٹیکس ریٹرنز بھیجیں گے تو یقیناً 5 سے 10 سال کے اندر اندر جو نئی لاٹ آنا شروع ہوگی آپ کا نیٹ ورک ایٹومیٹیکلی بڑا ہو جائے گا. اس کے اندر موسٹلی لوگ آ جائیں گے اور 20 سال کے بعد آپ کے ملک کے اندر کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہوگا، نہ خاتون ہوگی، نہ کوئی شخص ہوگا، نہ کوئی انسان ہوگا، نہ کوئی میل ہوگا کہ وہ اس نیٹ ورک کے اندر نہیں ہے. تمام مرد اور خواتین اس نیٹ ورک کے اندر آ جائیں گے، اور جب وہ نیٹ ورک کے اندر آئیں گے یقیناً ان کو ٹیکس ڈکلیریشن کرنی پڑے گی. تو جب آپ ان کو ٹیکس ڈکلیریشن کرنا شروع کر دیتے ہیں تو بہت آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ پے کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ نے ایک ان کی وہ ہیبٹ بنانی ہے، وہ ہیبٹ ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اگر آپ یہ ہیبٹ بنا گئے تو میں پر آگے بڑھ جائے گا اور اسی کا ہی فائدہ ہوگا. نیٹ ورک بہت آگے بڑھ جائے گا. ہم بڑھتے ہیں اسی سوال کو لے کر. معیشیت کے بارے میں بڑا اچھا نالج رکھتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ بریگزٹ کا جب ایشو چل رہا تھا تو جہانگیر اشرف صاحب چونکہ تجارت کے شعبے سے دور تک ان کی نگاہ کام کر رہی تھی، تب جو باتیں انہوں نے کہی تھی آج وہ باتیں ہم یہاں پر واقعی مشکلات کی صورت میں دیکھ رہے ہیں. تاجر برادری بھی اور ساتھ سول سوسائٹی بھی. جہانگیر اشرف صاحب کیا جواب دیتے ہیں اس کا؟ سوتیج دیکھیں جی، پاکستان ایسا ملک ہے کہ جہاں بہت دفعہ نیٹ ورک بڑھانے کی کوشش کی ہے، مگر انفارچونیٹلی ہم جو ہمارے بجٹ کا پہلے تھا تقریباً 1% ہم ٹیکس ریونیو ہمارا آتا تھا، وہ اب 9.5 پہ چلا گیا. خان صاحب کی حکومت نے بھی بہت زور لگایا. جو دوسری حکومتوں کو تو پیسہ چاہیے ہوتی ہے، وہ کسی طریقے جب نہیں کام چلا، کیونکہ آئی ایم ایف کے بھی جو معاہدہ ہے اس میں بھی ہے کہ آپ اپنا نیٹ ورک کو بڑھائیں، ٹیکس نیٹ ورک کو بڑھائیں. لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ کوئی وہ جس کو بھی جو بھی وہ طریقہ کار کرتے ہیں، جو بھی وہاں پہ بہت سارے ہم سے بہت زیادہ ایکسپرٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا. جو بجلی کے بل بہت انہوں نے سب کو وہ اس میں ڈال دیا. یہ بیسیکلی وہی تھا کہ اتنا کم از کم آپ کا. تو آپ کو اپنے ملک کو چلانے کے لیے اب انڈیا کا 20 ریونیو ہے ٹوٹل، یو کے کا 37% ہے، اسی طرح آپ ترکی کا دیکھیں 39، اس طرح ہے. تو آپ کو ایٹ لیسٹ 20 پہ تو آپ کا ہونا چاہیے. لیکن ہم جو ہے نا بذاتے ہم باتیں کرتے ہیں، لیکن ہمارے جب آپ جائیں نا وہاں پہ، آپ لاہور کا، کراچی کا، اسلام آباد کا دکاندار دیکھیں نا، ان سب کے پاس ڈالر انہوں نے رکھے ہوئے ہیں پاکستانی روپیز کے بجائے. ایون چھوٹے چھوٹے قصبوں میں نے وہاں یہ نوٹ کیا اور مجھے پتہ چلا یار ایک تو ہے نا جنہوں نے لائسنس لیا اور کاروبار کر رہے ہیں، لیکن ایک عام دکاندار بھی ہے نا، وہ جو انگلینڈ سے یا باہر سے بندہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے نا پنڈی سے جو کرائیں وہ اپنے آپ کو زیادہ سیو کرتے ہیں. تو ہمارے میں جو محب الوطنی کا جذبہ ہے نا وہ بہت کہنے گیا تک نہ کہنے گا. ہم ایک مطلب قوم تو ہے ہی نہیں ہے، پولیٹیکل تقسیم میں، ریلیجیسلی تقسیم میں، آپ کے صبیت ہے کوئی ہے نا، تو آپ کا ایک کوئی وہ چیز نہیں ہے. ہونا تو یہی چاہیے کہ نیٹ ورک بڑھ جائے، لیکن نیٹ ورک بڑھانا اتنا میرا جو ایکسپیرینس ہے کہ پچھلے خان صاحب نے بھی بڑی کوشش کی ہے اس کو بڑھانے کی. اس سے پہلے والی گورنمنٹ، بلکہ کوئی بھی گورنمنٹ ہوگا نا بلا استثناء پولیٹیکل آپ کا ویو کیا ہے، وہ ہمیشہ ہے کہ اس کو پیسے چاہیے ہوتے. وہ کوشش کرتی ہے لیکن بڑھ نہیں رہا. کیسے بڑھایا جا سکتا ہے؟
یہ بس ڈنڈا پیر استاد بگڑے آتی ہے، سب کے لیے برابر ایک جیسا سلوک. آپ جو ہے نا بڑوں کو چھوڑا نہ جائے، چھوٹوں کو پکڑا نہ جائے. نہیں، آپ بہت سارے ہیں، آپ نے مشرف صاحب آئے تھے، انہوں نے شروع کیا تھا، لیکن جب پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ جب جو بھی حکومت ہے اس کی کچھ پولیٹیکل مجبوریاں ہوتی ہیں، ان میں ایسے لوگ شامل ہوتے ہیں کہ جن کے مفاد کے وابستہ ہیں، اور گورنمنٹ ہل جائے گی اگر انہوں نے اپنا ہوا ہے، تو وہ جو ہے بلیک میل ہوتی ہے. کو میں مزے کی بات بتاؤں کہ ہمارے انکم ٹیکس کے ایک بہت بتایا کہ اسلام آباد کی جناح سپر مارکیٹ جو کہ ون آف دا ٹاپ مارکیٹ ہے، وہاں سے 2 لاکھ تک انکم ٹیکس ہمیں ریسیو نہیں ہو رہا. تو آپ 2 لاکھ روپیہ تک بھی جو ہے نا وہ ریسیو نہیں ہوا. وہاں ایک دکان جو ہے نا کروڑوں کا بزنس کر رہی، اور آپ لینے جائیں نا تو کوئی نہ کوئی ان کے اوپر. اب آپ کی یہ حالت ہے، وہ انکم ٹیکس والے یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے نا ہمیں فری ہینڈ دے دے. فری ہینڈ کا مطلب ہے کہ ہم جو ہے نا، پھر آپ دیکھیں خالی ان کا یہ کہنا ہے کہ 20% بجٹ کا ہم صرف اسلام آباد اور راولپنڈی سے ریکور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن گورنمنٹ جو بھی آتی ہے اس کے اندر جو صنعت کار ہیں، دوسرا جاگیردار ٹائپ لوگ ہیں جن کے، اور بڑے لوگ جتنے بھی ہیں، ان کا انفلوئنس ہوتا ہے. کسی کا جنرل کا فون آ جاتا ہے، کسی کا بیوروکریٹ کا فون آ جاتا ہے، تو وہ چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہاں پر میں تھوڑا چاہیے جو بات کر رہے ہیں، میں اس کو دوسرے اینگل سے لیتا ہوں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو لوگ اس وقت نہیں پے کر رہے انہوں نے پے نہیں کرنا، لیکن یہی جو انکم ٹیکس کا ڈپارٹمنٹ ہے یہ کام نہیں کر رہا. جیسے آپ کو یاد ہوگا NHA میں جب NHA بنایا گیا اور اس وقت جو موٹر وے وہ ایک نئے ادارے بنائیں گے. آپ دیکھیں اس موٹر وے پولیس کی اور دوسرے کی کارکردگی میں بہت فرق ہے، کیونکہ ایک پائلٹ سٹڈی سٹارٹ کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں انکم ٹیکس کے اندر بھی کسی بھی ایک ڈسٹرکٹ کو لے کے، ایک تحصیل کو لے کے ایک رول ماڈل بنایا جائے اور اس کے اوپر پائلٹ سٹڈی کی جائے. پھر اس کو 1 by 1 اگر پائلٹ سٹڈی ایک تحصیل میں ہو چکی ہے تو اس کو اسی ڈسٹرکٹ تک لایا جائے. جب وہ ڈسٹرکٹ میں کام ہو چکا ہے پھر ڈویژن میں لایا جائے اور پھر اس کو امپلیمنٹ کیا جائے ہمارے پورے کے پورے پروونس کے اندر، پھر ملک کے اندر. ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پائلٹ سٹڈی کرتے نہیں ہیں، ہم نے جو بہتر سمجھا اس کو پورے ملک میں نافذ کر دیا اور وہ امپلیمنٹیشن نہیں اس کی ہوتی اور وہ سسٹم جو ہے نا پٹ جاتا ہے. اور پرابلم یہ تھا کیونکہ جب تک آپ پائلٹ سٹڈی نہیں کرتے، پائلٹ سٹڈی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پرابلم آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں، آپ ان کو پھر ریکٹیفائی کرتے ہیں، اور جب بار بار یہ پروسیس ہوتا ہے تو آپ کا وہ جو ایک ماڈل ہے نا وہ نکھر کے آتا ہے، گراؤنڈ ریئلٹیز کے حساب سے بن کے آتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہی وے ہے اس کو کرنے کا. اگر آپ پورے کو کریں گے نہیں ہوگا. جس طرح 70 سال سے یا 75 سال سے ہم سر پیٹ رہے ہیں ایسا ہی پیٹتے رہیں گے. 75 اور 70 76 سالوں سے جو سر پیٹ رہے پھر ایسا ہی پیٹتے رہیں گے اگر وہ کچھ نہیں کریں گے. جو کچھ کرے آ جانا انتہائی ضروری ہے. آزاد اور خود مختار پاکستان کیسے ممکن ہے؟ اس بارے میں جب سوچتے ہیں تو سب سے پہلے قرضوں کی وہ انبار جو بیرونی قرضے ہیں وہ ہم نے دینے ہیں. جنگیر صاحب، اندرونی قرضوں کے بارے میں انشاءاللہ مزید ان سے پوچھیں گے آگے جا کے. حسن نظر رانا صاحب اس سلسلے میں خاصی معلومات رکھتے ہیں، خاصی ریسرچ ہے ان کی، کہ آزاد اور خود مختار پاکستان کے لیے سب سے بڑا جو زہر قاتل اس وقت ہے وہ ہے بیرونی قرضے. وہ قرضے ہیں کتنے؟ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے، یہ بھی بات پوچھیں گے. اور وہ قرضے ادا کس نے کرنے ہیں؟ دونوں مہمانوں سے بعد ازاں یہ بھی سوال کریں گے. پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ کل قرضے پاکستان کے ہیں کتنے. جی پہلی بات تو یہ کہ دونوں جو قرضے ہیں انٹرنل اور ایکسٹرنل وہ ہیں $280 بلین. اور اگر ہم انٹرنل پر اگر بات نہ کریں، ایکسٹرنل کی بات کریں کیونکہ ایکسٹرنل زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو وہ ہیں تقریباً $127 بلین. اگر اسی فگرز کو دیکھیں، اور یہ فگرز ایک دن میں نہیں بڑھی، اگر میں یہ دیکھتا ہوں کہ 2007 کے اندر جب مشرف صاحب نے اپنی گورنمنٹ چھوڑی، 2008 کے اندر جب زرداری صاحب کی گورنمنٹ آئی تو اس کی تقریباً جو مقدار تھی وہ تھی $36 بلین. لیکن جیسے ہی انہوں نے اپنی گورنمنٹ جو ہے وہ 2013 کے اندر ختم کی تو کو وہ پہنچا گئے $42 بلین تک. پھر نواز شریف صاحب آئے، وہ اس فگر کو لے کر گئے 42 سے 53 تک. زرداری صاحب اس کو 53 تک لے گئے. لیکن جب
نواز شریف صاحب آئے تو وہ اس فگر کو اٹھا کے 53 سے 75 تک لے گئے. اس کے بعد جب اپنے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے 73 سے اٹھا کے اس کو 110 تک لے گئے. تو یہ جو فگر بنی اس کے بعد پھر وہ جو یہ جو انٹرنل گورنمنٹ چھوٹی سی آئی شہباز شریف کی, ابھی یہ 127 بلین ہے. لیکن قرضے تو یہ ہیں, لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ یہ پے کس نے کرنے. آف کورس گورنمنٹ جب ہم قرضہ لیتے ہیں تو وہ ایسٹس اس کے اگینسٹ ہم جیسے مارگیج کراتے ہیں, بالکل وہ مارگیج کا ایک سٹائل ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو بتایا وہ ہوتا ہے ہمارا یہ ایسٹس ہے. الٹیمیٹلی ہمیں اپنے ایسٹس ان کو دینے پڑیں گے. ایک تو یہ کہ اپنے ایسٹس دے کے ہاتھ کھڑے کرتے, دوسرا بھی یہ جو ایک میں سمجھتا ہوں ایک ڈگنیٹی والا آنر والا وے ہے, اپنی انکم کو انہانس کیا جائے. انکم کو انہانس کرنے کے لیے ہمیں اپنے ملک کے اندر ہوم انڈسٹری لگانی ہوگی, ہوم بیس انڈسٹری لگانی ہوگی. جیسے فیصل آباد کے اندر ایک یونٹ بنا دیا اس پورے ڈویژن کے اندر, آپ کو پتا ہے کہ وہ ساری سپورٹس انڈسٹری بن گئی. اس کے ساتھ ساتھ سیالکوٹ کے اندر سپورٹس انڈسٹری اور فیصل آباد میں ٹیکسٹائل انڈسٹری بن گئی. اسی طریقے سے آپ کو دیکھیں جیسے آپ کے ایگریکلچر کے ساتھ سارا کچھ ریلیٹڈ ہے, تو ملتان کا جو ریجن ہے وہاں پر مینگو کی بہت زیادہ ہم پوری دنیا میں ایکسپورٹ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں مینگو جوسیز ایکسپورٹ کرنے چاہیے, وہاں پر یہ انڈسٹری لگانی چاہیے. اسی طرح سائیوال ڈویژن کے اندر دیکھا جائے تو ملک بیسڈ پروڈکٹس بہت زیادہ ہیں, تو وہاں پر جو چیز ہے دنیا میں بہترین چیز پیدا ہوتا ہے, وہ چیز کو ایکسپورٹ کرنا چاہیے. تو ہمیں انڈسٹری ایگریکلچر بیسڈ انڈسٹریز کے ساتھ ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا, اور جب ہم اس میں ڈیولپ ہو جائیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سروسز انڈسٹری جانا ہوگا, کیونکہ دونوں چیزیں لازم و مظلوم ہیں. آپ ایک کے اوپر بیس نہیں کر سکتے, آپ نے ہر چیز کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. تو آپ نے جب ایگریکلچر کے ساتھ انڈسٹری جو ایگریکلچر بیس انڈسٹری ہے, پھر ٹیکسٹائل بیس ہے, آپ نے اسپورٹس ہے, آپ نے اپنا امیج انہانس کرنے کے لیے سروسز انڈسٹریز میں جانا ہے, تو آپ کو ٹائم لگے گا. لیکن آپ رائٹ سیمٹ میں قدم تو اٹھائیں. جب تک آپ قدم نہیں اٹھائیں گے آپ سروائیو ہی نہیں کر سکتے. جب تک آپ قدم نہیں اٹھائیں گے آپ سروائیو نہیں کر سکیں گے. یہ کہنا سن افضل رانا صاحب کا, اور بڑی مدلل طریقے سے انہوں نے بات کی ہے. بڑی اہم گفتگو ہو رہی ہے, اور جنگیر اشرف صاحب کی طرف بڑھنے سے قبل ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ملتے ہیں آپ سے. چراغ علم جلاؤ, بڑا اندھیرا ہے. سراج ٹی وی ہے نور سحر چہرے سے تیرے, اور شب کی رونق زلفوں سے. اللہ 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 کنز الکرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ترتل الدنيا وإن منزلك عند آخر آية تقرأها. كتاب الله دستوري وخير الخلق جلا نوري لهدي الحق أرشدنا. كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلا نوري لهدي الحق أرشدنا. كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلا نوري. کرم مانگتا ہوں عطا
مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں. صاف اور میٹھا پانی صحت مند زندگی کا ضامن ہے. پاکستان کے پسماندہ علاقوں میں لوگ گندا پانی پینے کی وجہ سے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. صاف پانی کی فراہمی ممکن بنا رہے ہیں. سبیل فاؤنڈیشن کا ساتھ دیجیے. جی بریک سے پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی. حسن افضل رانا صاحب اس پر بڑی تفصیلی روشنی ڈال رہے تھے. اسی سلسلے میں جامیں گی اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں. جی دیکھیں جی، میرے نزدیک دو تین چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. جی ایک تو سی پیک کا یہ آپ کو انفراسٹرکچر دے گا، ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری ہے اس کا. دوسری چیز جو ہے کہ جو آپ کے خسارے میں چلنے والے ادارے ہیں نا، ان کی نجکاری جو ہے نا، آپ آلموسٹ 457 ارب روپیہ سالانہ ان پہ وہ خرچ ہو رہا ہے. جو خسارے 457 ارب روپیہ، تو یہ اتنا آپ کا ویسٹیج پہ جا رہا ہے اور یہ کنٹینیوز آپ نقصان ہو رہا ہے. اس میں کچھ پیچیدگیاں بھی ہیں کہ کچھ لوگوں کی ملازمتیں ہیں، کچھ لوگوں کو اتنا ایزی کام نہیں ہے، مگر یہ آپ کو ہر صورت یہ کڑوی گولی ضرور کھانی پڑے گی. اچھا، دوسرا جو چیز ہے، جیسے آپ اگر دیکھیں گا آپ باہر سے منگا کیا رہے ہیں، امپورٹ کیا کر رہے ہیں، اس میں کچھ چیزیں جو ہم اپنے ملک میں، ایک سویا بین آئل میں ہمارے اچھے خاصے پام آئل، ہم گھی جو بناتے ہیں بناسپتی گھی، وہ پام آئل یوز ہوتا ہے اس میں وہ، اور اس کے بعد ہم جو ہے نا چائے کا، تو یہ ساری چیزیں ہم جو ہے نا اپنے ہمارا سندھ کے علاقے کا جو ایٹماسفیئر ہے، بلوچستان میں، ایون جو ساؤتھ پنجاب کا ایریا، اس میں بہت ساری چیزیں یہ ہم خود کاشت کر سکتے ہیں، تو اس سے آپ بہت سارے پیسے. اور تیسری جو چیز ہے کہ ہم جو ہے نا آئل سے یا پیٹرول سے بجلی بنا رہے ہیں جو ابھی ہے، اس میں اگلے 2-3 سال میں تو بادشاہ ڈیم اور واسو ڈیم کے کمپلیٹ ہونے چلے 3-4 لگ جائیں گے، کچھ تو کمی آئے گی، لیکن ہماری پاپولیشن بھی اسی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے. دنیا میں شاید اتنی تیزی سے کہیں بڑھ رہی ہے، اتنی بڑھ رہی ہے، تو لہذا آپ کو مزید ریسورسز چاہیے. تو پیٹرول سے ایک تو جتنے بھی ڈیم پاسبل ہیں آپ کو بنانے چاہیے تاکہ آپ کا تیل کا جو منگا رہے ہیں جس پہ بہت پیسہ خرچہ وہ کم. دوسروں کا ایک نیچرلی جو ہے نا سولر انرجی پہ آپ کو توجہ دینی چاہیے، کیونکہ آپ تیل پہ جو بجلی بناتے ہیں وہ آپ اگر سولر اگر گورنمنٹ اتنے پیسے خرچ کرتی ہے، اس میں سے کچھ اماؤنٹ لوگوں کو مطلب ہے آدھے پیسوں پہ کچھ گورنمنٹ کا کہ وہ سولر پینل لوگوں کو ادھر اس طرف متوجہ کرے. اور یہ ہو سکتا ہے شروع میں ان کے پیسے لگیں گے گورنمنٹ کے کہ کچھ اس میں کنٹریبیوشن گورنمنٹ، کچھ وہ لوگ خود ہیں اور سولر کی طرف جائیں، کیونکہ ہمارے ہاں تو اتنی زیادہ دھوپ ہے کہ ہم سولر سے بہت سارے تو بہت سے ملک تو ترستے ہیں لیکن پاکستان میں موجود ہے. پاکستان ہے. اگر آپ اچھا تیسری جو چیز ہے جس میں ہے کہ وہ ہے جس کی طرف کوئی اشارہ نہیں کرتا، وہ ہے ہمارا دفاعی ساز و سامان پہ ہم بہت پیسہ
پہ ہمیں جو ہے نا ایک انڈیا کچھ نہ کچھ تلقات بہتر کرنا چاہیے، کیونکہ آپ جو ہے نا انڈیا کو فتح کر سکتے ہیں تو نہ انڈیا آپ کو فتح، تو آپ اس پوزیشن میں ہم دفاع تو کر سکتے ہیں اپنا، لیکن آپ یہ سہیں کہ بس زور قوت ہم کشمیر لے لیں گے یا وہ کچھ کر لیں گے یا انڈیا کر لے گا، تو ہمیں ڈیفنس پہ بھی جو ہے نا تھوڑا سا کٹ مارنا پڑے گا ان چیزوں پہ جو سیدھی اور صاف بات۔ اور اس میں ایک اور بہت امپورٹنٹ بات ہے، آپ دیکھیں کہ 220 ارب کا تو خالی جو ہے نا گورنمنٹ کے امپلائیز جو ہیں بڑے بڑے، یہ خالی پیٹرول فری کا لیتے ہیں گورنمنٹ پاکستان سے، ٹھیک ہے، بجلی یہ فری لیتے ہیں، تو بھائی آپ جب تنخواہ لے رہے ہیں اتنے اور لے رہے ہیں، بس کب یار ان سے اتنا کہیں کہ انہیں چلو ڈسکاؤنٹ دے دیں، جی بالکل 10% دے دیں، لیکن ان سے یہ بل ہے جی، گھروں کی بجلی تو ایک طرف انڈسٹری بھی انہیں فری، ان کے لاڈلی ہماری ہے نا جی پروجیکٹ سے ان چیزوں کو ان پہ اب کٹ لگانے کا ٹائم آ گیا ہے کہ آپ جو افسر شاہی ہے ان کو بھی کچھ کٹ کرے، کچھ ملٹری والے اپنے غیر ترقیاتی جو ان کے بڑے بڑے جاؤ جلال، اگر آپ نے کسی کور کمانڈر کے گھر کا دورہ کیا ہو تو 100 بندہ ویسے ہی وہاں کھڑا ہوتا ہے جو صرف اپنی وہ ڈیوٹی وہ ایسے بس روٹ مارنا ہے، وہ خطرہ ہے یا یہ پروٹوکول ہے؟ زیادہ تر پروٹوکول ہی ہوتا ہے، لیکن جہاں خطرہ ہے تو آپ کو خطرے سے بچنے کے لیے آج کل جدید ٹیکنالوجی ہے، ساری دنیا یوز کر رہی ہے، اور پاکستان کی ملٹری اتنی بیکورڈ نہیں ہے کہ ان کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں کہ وہ، تو یہ جو آپ کے رکھے ہوئے ہیں ایک ایک کے ساتھ جانا بٹ مین اور پتہ نہیں کیا کیا ہر ایک، تو وہ تنخواہیں گورنمنٹ، یہ چیزیں آپ سیولائزڈ اضافی بوجھ ہے، ان چیزوں کو بھی آپ کو ختم کرنا ہوگا جب آپ یہ کٹ ڈاؤن لگائیں گے۔ لیکن سب سے جو امپورٹنٹ ہے نا وہ آپ کا انفراسٹرکچر ہے، اس کے بغیر نہ آپ انڈسٹری لگا سکتے ہیں، نہ اگر آپ کے پاس وافر بجلی اور گیس نہیں ہے، آپ کے پاس روڈ نہیں ہے، آپ کے پاس مال کو لے کے آنا اور جانے کے لیے ریل کا نظام نہیں ہے جو اپ ٹو ڈیٹ دنیا کے، تو آپ کو تو اس کے لیے آپ کے لیے سی پیک جو ہے نا ہر صورت میرے نزدیک جو ہے نا وہ اس کا کمپلیٹ ہونا بہت ضروری ہے، اور وہ سب سے میجر وہ چیز۔ بالکل ٹھیک ہے، 3-4 سیاستدان پاکستان میں موجود ہیں، لیکن میں پہلے چاہوں گا کہ آپ کی بات سن سکوں۔ جی میں وہ ان کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، دیکھیں آئیڈیالزم کی باتیں کر رہے ہیں جہانگیر بھائی، دیکھیں اس ملک کے اندر کسی نے بھی جو وہ کام کر رہا ہے اس کے اوپر کٹ نہیں لگانا، کیونکہ وہاں پر وہ کہتے ہیں نا لوگ کام ہی نہیں کرنا چاہتے، تو سسٹم ایسا ہو چکا ہے کوئی بھی آرمی پہ کٹ نہیں لگے گا۔ دیکھیں آپ کو کٹ لگانے کی بجائے میں سمجھتا ہوں آپ کو ماڈل سٹی بنا دیا جائے جس کے اندر ساری جو بھی آپ چاہ رہے ہیں اس کے اندر کر کے دیکھیں پائلٹ اسٹڈی، تبھی ہوگا۔ آپ کٹ لگانے کی بجائے آپ انکم کے سورسز بڑھائے جائے، وہ بہت ضروری ہے۔ آپ کو ملک کے اندر انوویشن اتھارٹیز بنانی ہوگی، آپ کو اس ملک کے اندر کیونکہ انوویشن اتھارٹی ریسرچ کے یونٹ بنانے ہوں گے اس ملک کے اندر، جو عام آپ تعلیم دے رہے ہیں ایم اے پنجابی ایم اے اردو، ٹھیک ہے ایک لمٹ تک ہونا چاہیے، لیکن یہ نہیں ہے پوری قوم وہی کرنے کے بعد اس کے بعد گورنمنٹ ملازمتیں تلاش کرتی پھرے۔ آپ کو وہاں پر ان کو ٹیکنیکل انسٹیٹیوشنز بنانے ہوں گے، ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دینی ہوگی، پورے کا پورا سسٹم جو ہوگا نا کسی حساب سے اس کو چینج کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نے اس کو نہ چینج کیا، کسی حساب سے تھنک آؤٹ نہ کیا تو نہیں ہوگا، معاملات اور بگڑ جائیں گے اور بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے۔ اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ آپ ایک کوئی بھی تحصیل لے لیں اور اس تحصیل کے اندر جو بھی آپ باتیں کہہ رہے ہیں اس کو ماڈل کے طور پر لیں اور اس کی انکم کو کمپیئر کریں دوسروں کی انکم کے ساتھ۔ پھر آپ جب آپ اس کو پالیش اسٹڈی دیکھیں، وہی بات ہے لانگ پروسیس ہے، قرضے بہت زیادہ ہے، ایک دن میں کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن آپ کو پہلا قدم اٹھانا ہوگا رائٹ ڈائریکشن کے اندر، ادروائز کچھ نہیں ہوگا۔ باتیں بہت اعلیٰ میں بھی کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں، سب کو آتی ہیں، میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ مجھ سے اچھی باتیں کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں امپلیمنٹیشن کرنی ہے، ہمیں کوئی نہ کوئی سسٹم کے لیے آگے بڑھنا ہوگا، قدم اٹھانا ہوگا۔ یہی گراؤنڈ ہے، اسی گراؤنڈ کے اندر کھیلنا ہوگا، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہماری مخالف ٹیم کیسی ہے۔ آپ کے پاس تو پوری دنیا کے اندر ایک ایجوکیشن سسٹم پڑا ہوا ہے، یو کے کا ایجوکیشن سسٹم ہے ہمارے پاس امریکہ کا ایجوکیشن سسٹم ہے، سیم سسٹم کو اپنے ملک کے حساب سے تھوڑا سا موڈیفائی کر کے لگاتے۔ آپ کی نسل جو آج بچے جو ہیں جو 1 سال کا ہے 20 سال کے بعد اس کی عمر 20 سال کی ہوگی، وہ اس سسٹم کو اڈیپٹ کر لے گا، نئے سسٹم کو۔ کیوں نہیں ہم کرنا چاہ رہے؟ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ کیوں نہیں
نہیں کرنا چاہ رہے، لیکن کسی نہ کسی کو تو کرنا ہوگا. کوئی لیڈر مخلص نہیں ہے، کوئی بھی. اپنی ذات ان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے، چاہے کسی کا نام لے دیں. سب کو اپنی ذات، وہ کہتے ہیں سب سے پہلے میں، پاکستان نہیں، سب سے پہلے میں. اور یہ میں نہیں ہم میں سے نکل رہی کسی سے بھی. یہی مسئلہ کار ہے. یہی مسئلہ کار ہے. بڑا تفصیلی آپ نے جواب دیا اور بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی ہے. امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. آپ نے آخر میں یہ رویا ہے، دکھ کا اظہار کیا، دکھڑا سنایا ہے، اور ایک تحصیل کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ ماڈل تحصیل ہونی چاہیے. اور جنگیر صاحب نے بتایا اور آپ نے بھی غالباً یہ بات کہی ہے کہ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو، ریونیو بورڈ کو، ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو، اہلکاروں کو حکومت کی طرف سے پریشر آ جاتا ہے اس سے ٹیکس نہیں لینا. تو کون کرے گا پھر یہ سب کچھ؟ اس میں یہ کنفیوژن ایک باقی ہے. خواہش تو آپ نے کی ہے کہ ماڈل سٹی بنا دی جائے اور آرمی پر کٹ نہ لگایا جائے. کیوں نہ لگایا جائے آرمی پر؟ آرمی پر کیوں نہ سر دیکھیں، آپ لگانے، آپ کہہ رہے ہیں نا آئیڈیلزم ہے، پاسبل نہیں ہے. جی، جو بھی گورنمنٹ آئے گی، چاہے وہ کسی کی بھی آئے، وہ کر نہیں سکتی. یہ آئیڈیل باتیں آپ کر رہے ہیں، آئیڈیلزم نہیں چلتا ہوتا. گراؤنڈ ریئلٹیز آپ نہیں لگا سکتے. وہ بہت سٹرونگ ہے، ان کے اپنے ایکسپینسز ہیں. فرعون بھی بہت سٹرونگ تھا. نہیں، ایک کسی بھی غلط کو آپ بہت سٹرونگ نہ کہیں. سب سے بڑی، جب بھٹو صاحب خود کہتے ہیں، دیگر مرحوم اور بے شمار لوگ کہہ چکے ہیں کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، تو پھر کوئی کیسے اتنا پاورفل ہو سکتا ہے کہ وہ جو مرضی کرتا پھرے؟ سر بات وہی آ جاتی ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. جی، عمران خان صاحب نے اسٹرگل سٹارٹ کی، آپ کو پتا ہے 1976 کے اندر. وہ وہاں سے محنت کرتا رہا. وہ جب آیا 2013 تک جب پہنچا تو اس کو ریئلائز ہوا وہ اسٹرگل نہیں کر سکتا آرمی کی سپورٹ کے بغیر. اس نے پھر آرمی کی سپورٹ لی اور اس سپورٹ کے ساتھ 2018 میں ان کی سپورٹ کے ساتھ آگے آیا. ایک منصوبہ تھا ذوالفقار علی بھٹو، اندرا گاندھی اور شیخ مجیب الرحمان صاحب زندہ تھے جیسے جنگیر صاحب کی ایک اندر کی خواہش تھی. میں اس کو آگے بیان کر رہا ہوں انہی کی اجازت سے. نہیں، وہ ایک میں بات ایڈ ان کے کرنا چاہتا ہوں. کسی بھی جو اس وقت جو ملک کی حالت ہے نا، آپ جو ہے نا اور ریسورسز جنریٹ کرنا ایک طریقہ ہے کہ آپ اور پیسے آپ جنریٹ کر لیں، آپ اتنی تجارت کر لیں. ایک ہے کہ آپ کے جو ایگزسٹنگ ہے اس میں جو ویسٹیج ہے اس کو تو روکا جا سکتا ہے. بالکل، یہ ضروری ہے. میں جو بات کر رہا تھا نا، کیونکہ یہ فوری طور پہ امپلیمنٹ ہو سکتی ہے اگر غیر ضروری، غیر نفع بخش اخراجات کم کر سکتے. مطلب ہے آپ کراچی اور اسلام آباد اور لاہور میں آپ دیکھیں کتے اور بلیوں کے کھانے کے ویئر ہاؤس ہے، جو یہاں پہ آپ کو چیز نہیں ملتی وہاں پہ ملتی. اب جس ملک کی عوام کو کھانا نہیں مل رہا، وہاں کے ایلیٹ کلاس کے کتوں اور بلو کے لیے آ رہا ہے، تو اس پہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ کٹ لگائیں اور وہ نہیں کٹ کرتے کہ پاورفل ہے، تو وہ کوئی ناجائز بات نہیں کر رہا. یہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ پاسبل ہے، امپاسبل نہیں ہے. کیونکہ آپ ایک ایٹمی اور میزائل والی فوج ہیں، کوئی معمولی فوج نہیں ہے جس نے، میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ 22 جنگ نہیں ہے، 22 گنا زیادہ ہے. بڑے ملک کو آپ نے اگر روکا ہوا ہے تو آپ کی ہماری فوج کوئی ایسی ویسی فوج نہیں ہے. اس کے جو غیر ترقیاتی یا جیسے وہ اندر بخش ہیں وہ اپنے ملک کے لیے، کیونکہ وہ تو حلف ہی اٹھاتے ہیں ملک کے وفاداری، تو سیکریفائز تو پوری قوم نے کرنا ہے. جنہوں نے ٹیکس نہیں دے رہے ہیں وہ ٹیکس نیٹ ورک میں آئیں گے تو وہ سیکریفائز ہی ہے نا کہ آپ اپنے اس ملک کی جو موجودہ حالت ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں. فیوچر کے پلان تو یہ ہے کہ آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں وہ جب ہوں گے یا جیسے اس سے کوئی ہوگا جنریٹ. لہذا ملٹری کا ٹیکس کے اس کے بجٹ میں کٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، میرے نزدیک بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، اتفاق ہے. سر اگین وہی بات میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. ضروری 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 یہ کہنا بہت آسان ہے. کرے گا کون آ کے کرے گا؟ کون سا وزیر اعظم ہے جو کر سکتا ہے؟ کوئی وزیر اعظم نہیں کر سکتا. کیا عمران خان کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. کیا نواز شریف کر سکتا ہے؟ کیا زرداری صاحب کر سکتے ہیں؟ سر گراؤنڈ ریئلٹیز کی بات کریں. جنرل قاسم صاحب کر سکتے ہیں جی. اگر وہ ملک دیکھیں وہ جرنل ہے، انہوں نے ملک سے وفاداری کا ہے کہ آپ کا ملک اگر آپ ڈیفنس سے بچا رہے ہیں اور معاشی طور پہ روس کی طرح ڈوب رہے ہیں
تو اس کو یہ قدم اٹھانا چاہیے. بالکل صحیح. میرا مطلب ہے نا کہ صرف وزیر اعظم کے نہیں, ہمیں پتہ ہے پاکستان کے وزیر اعظم کی کتنی ویلیو ہے, لیکن ہمارا جو جنرل ہے اس کے محب وطنی پہ مجھے کوئی شک نہیں ہے. وہ خواہ باجوہ صاحب ہوں یا یہ ہوں, خواہ وہ کسی کے بھی سپورٹر ہوں, مجھے اس سے کوئی نہیں, لیکن مجھے یہ پتا ہے وہ پاکستان کے وفادار ہیں اور جس سٹیج پہ پاکستان پہنچا ہے انہیں چاہیے کہ وہ بھی اس پہ سوچے اور ٹرائی کریں. سر پھر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فرنٹ فٹ پر آ کے کھیلیں. سر دیکھیں اگر فرنٹ فٹ پہ نہیں ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خود رضاکارانہ طور پہ ان چیزوں سے جو پیسے زیادہ ہو رہے ہیں کہیں جی کہ ہم سب سے پہلے وہ چیزیں ختم کر رہے ہیں, آپ ہمارے بجٹ میں اتنی کٹوتی کر دیں, ہمیں یہ نہیں چاہیے. تب تو پھر یہ ہوگا کہ جو سول بیوروکریسی پیٹرول فری کھا رہی ہے, جو دوسرے صوبوں کی بیوروکریسی کھا رہی ہے, ان پہ بھی آپ کٹ لگائیں گے تو وہ پھر وہ بھی خاموش ہوں. جی وہ پھر شور شرابہ نہیں کوئی نہیں کر سکتا ہے. تو ہمیں ان کی محب وطنی پہ کوئی شک نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان جتنا محب وطن ہے, یا نواز شریف جتنا ہے, یا زرداری صاحب جتنا ہے, اتنا ہی ہمارے عاصم منیر صاحب بھی ہے. تو انہیں آگے آنا چاہیے. ٹھیک ہے, وقت کی کمی کی وجہ سے جیت کو بڑے اچھے جواب آپ کا بھی اور آپ کا بھی جناب. تھوڑا سمیٹتے ہیں اس بات کو. 25 سال کے لیے کنفیڈریشن کا ایک منصوبہ 1974 کے عرصے میں ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم پاکستان, وزیر اعظم انڈیا محترمہ اندرا گاندھی صاحبہ اور وزیر اعظم بنگلہ دیش جناب شیخ مجیب الرحمان صاحب کے درمیان ایک چیز طے ہو گئی تھی کہیں پر کسی لیول پر کہ 25 سال کے لیے جنگ بندی کا منصوبہ, یعنی جنگ نہ کرنے کا ایک سائن کر لیا جائے, 3 ملک کر لیں. اور جو ڈیفینس بجٹ ہے ہمارا, ہمیں تینوں کے عوام غریب ہے, بہت مشکل میں ہے, قرض ہم نے دینے ہیں, تو جنگ نہ کرنے کے 25 سال کے لیے معاہدہ کر لیں اور یہ بجٹ ڈیفینس کا 25 سال کے لیے عوام پر خرچ کیا جائے. یہ بات آپ نے بھی یہ کیا کہ کٹ لگایا جائے, دفاعی بجٹ پر کٹ لگایا جائے. اور ویسے بھی ناظرین اکرام بات آتی ہے حسن افضل رانا صاحب سے معذرت سے کہوں گا, جنگیر اشرف صاحب سے بھی, کہ بول کے لب آزاد ہے تیرے, جو بھی بے وطن ہے یا نہیں ہے, حلف اٹھایا ہوا ہے, ڈیوٹی ہے اور ڈیوٹی سر انجام دے رہا, تنخواہ لے رہا ہے, اس کے انڈر بھی, اس کے محکمے میں بھی, پاکستان آرمی میں بھی, کلیئر کر رہا ہوں, اگر اخراجات ضرورت سے زیادہ ہو رہے ہیں اور اس خرچے کے علاوہ بھی گزارا ہو سکتا ہے, جیسے جنگیر صاحب بول رہے ہیں کہ ایٹم بم ہمارے پاس موجود ہے, اتنا بڑا ملک جو ہے وہ 1.25 ارب کی آبادی کا ہمارے اوپر چڑھائی نہیں کر پا رہا, کچھ نہ کچھ اس پاک فوج کے جوانوں کی قابلیت ہے ان کے پاس, تو تبھی یہ بات ہوتی. لیکن ایک سوال میں نے کیا تھا حسن افضل رانا صاحب سے کہ پاکستان کے کل قرضے کتنے ہیں اور ادا کون کرے گا. آپ نے بولا کہ ادا پاکستان کی حکومت کرے گی. حکومت پاکستان نواز شریف کا نام ہے اگر, سلیم شہزاد نام ہے اگر, حسن افضل رانا نام ہے اگر, تو پھر وہ جیب سے دے گی یا پبلک دے گی؟ پبلک کی تو جاہل جمع نہیں ہونے کی وجہ سے شارٹ سا کیا جواب دیں گے؟ پبلک کو کیا کرنا چاہیے اس پر؟ سر پبلک بیچاری کچھ نہیں کر سکتی. وہی بات ہے کہ ہمیں ایک ایسا بندہ چاہیے وزیر اعظم کی شیپ کے اندر جو اس ملک کے لیے پالیسیاں بنائے. ایسا بندہ نہیں ہونا چاہیے جو UNO کے اندر جا کے اور اپنی واہ واہ کرائے اور جا کے ایک پیپر کو پھاڑ کے گیا دے اور ہم کہیں کہ یار کمال کر دیا تھا بھٹو صاحب نے, وہ پھیڑ کے آ گئے. پھر اس کے بعد ایک وزیر اعظم آیا اور وہ آ کے ایک سپیچ کر دی, ہم نے کہا کمال کا کام کر دیا. بھائی آپ کا کام UNO میں سپیچ کرنا ٹھیک ہے, لیکن اس قوم کو سوچنا چاہیے, اس قوم میں اس بندے کو لے کر آنا چاہیے جو عوام کے لیے کام کرے. اور جو ڈیموکریسی ہے 5 سال کے بعد ہر قیمت پر انتخابات ہونے چاہیے, چاہے اس انتخابات کے نتیجے میں زرداری صاحب آئیں, بلاول صاحب آئیں, یا نواز شریف آئے, مریم بی بی آئے, عمران خان آئے, یا عمران خان کی پارٹی کا کوئی بھی بندہ آئے, سسٹم چلنا چاہیے. پرابلم اس وقت یہ ہے کہ اس ملک میں سسٹم نہیں چل رہا, تو سسٹم کو چلانے کے لیے ہمیں اکٹھے بیٹھنا ہوگا, تمام فورسز بیٹھنا ہوگا. وقت کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں, اتنے اہم جوابات ہیں کہ وقت کو 2 گھنٹے بھی اگر چلایا جائے پروگرام کو تو بھی کم ہوگا. اس کو پارٹ 1 کر لیتے اور پارٹ 2 اگلے ہفتے ہم آپ کو انہی شخصیات کے ساتھ, اسی سوالوں کے ساتھ, انہی جوابات کے ساتھ آپ کی خدمت پر مل لائیں گے. سراج ٹی وی کی ساری ٹیم کو, پیاری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.